बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 नवंबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि जो मरियम सफ़दर की तरफ से और सफ़दर अवान की तरफ से धमकियां लगाई गई थी कि हमारे पास बड़ी वीडियोज़ हैं, और सफ़दर अवान ने तो ये यहाँ तक कहा था कि कोई स्विमिंग पूल में गिर रहा है, कोई वाशरूम में गिर रहा है। और उस पर अब हुकूमत की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आया है, हुकूमत का ये कहना है कि मरियम और सफ़दर इतनी अच्छी फ़िल्में बना लेते हैं, इनको यही धंधा करना चाहिए और सियासत छोड़ देनी चाहिए, या जिस तरीके से ये चोर बाज़ारी है ये ख़त्म करके यही धंधा शुरू कर लें। और साथ उन्होंने मुतालबा किया है और साथ कुछ ऐसे हक़ाइक़ कौम के सामने रखे हैं मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ के जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के जो नुमाइंदा ख़ुसूसी और वफाकी वज़ीर हैं, उनकी तरफ से कुछ अहम चीज़ें हैं जो सामने रखी गई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपसे बात करूँगा जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेक के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी ने आज फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाए हैं या गालम गलोच की है। ये वो लोग हैं जो गेट नंबर 4 की पैदावार हैं और आज उसी फ़ौज के ख़िलाफ़ ये ज़ुबान दराज़ी करते हैं। दो चीज़ें हैं जो आज उन्होंने कही हैं और जो इस बात का सबूत है कि ये कितनी तकलीफ़ में हैं और क्यों रोते हैं। इनको असल जो मामला है वो सामने आ गया है कि क्योंकि इनको कोई घास नहीं डालता, इस वजह से ये अब गालम गलूच पर आ गए हैं और बड़े दुख का इज़हार किए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे NA 133 के हवाले से। मुस्लिम लीग नून की जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उस पर जुर्माना आयद कर दिया गया है। साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो लड़ाई है NA 133 में, वो बढ़ती जा रही है। और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने पैसे का कारोबार करने और पैसे से वोट ख़रीदने का इल्ज़ाम लगा दिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, और उसका जवाब दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ जो मामला है अब्दुल गफ़ूर हैदरी का। अब्दुल गफ़ूर हैदरी जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेक के रहनुमा हैं और राइट हैंड समझे जाते हैं फजल रहमान के। और जमीयत उलमा इस्लाम के आप जानते हैं आज लाड़काना में एक जलसा भी था जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेक का, और उसमें PDM के बाकी लोग भी मौजूद थे। नून लीग बिल्कुल इस मामले से अलग हो गई है और ना मरीम नवाज़ जलसों पर जाती हैं, ना शहबाज शरीफ जलसों पर जाते हैं, और सिर्फ खाली मुलाना या उनके साथ जो 2-3 बेरोज़गार हैं, सियासी बेरोज़गार, महमूद खान अचकज़ई या मैंगल ग्रुप हो या कोई शायद ख़ाक़ान अब्बासी जैसा बंदा चला जाए, और कोई नहीं जाता। उन्होंने कहा है कि गोरे अंग्रेज़ तो चले गए। अब्दुल गफ़ूर हैदरी दुख आप देखें, गोरे अंग्रेज़ तो चले गए, आज हम पर काले अंग्रेज़ों की हुक्मरानी है। अब काले अंग्रेज़ों की हुक्मरानी का इशारा जिसकी तरफ से वो आप बेहतर जानते हैं। साथ उन्होंने कहा कि जिन कुव्वतों ने मौजूदा हुक्मरानों को हम पर मुसल्लत किया है, इनके चेहरे अब बेनकाब हो गए हैं। जिन पर पिछले 30 साल ये अब्दुल गफ़ूर हैदरी एंड कंपनी, नवाज़ शरीफ ज़रदारी, जिन्होंने हम पर मुसल्लत की, वो अभी तक बेनकाब नहीं हुए, लेकिन जिसने इमरान ख़ान को मुसल्लत किया है वो बेनकाब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर उनके पिंडोरा लीक्स आ चुके हैं, अब हम उनकी पगड़ियाँ उछालेंगे जो बड़े ख़ुद को पाक दामन कहते थे। हिंदुस्तान से आज़ादी की जंग में मेरे आबा व अजदाद का खून बहा, तुमने अंग्रेज़ों के बूट पॉलिश किए और जायदादें ली। अब आप देख सकते हैं कि कैसे अंदर की तकलीफ़ है, क्योंकि अब इनको गेट नंबर 4 में दाखिल कोई नहीं होने देता। तो उस तकलीफ़ और गुस्से की वजह से एक एक लफ्ज़ देखें कितना जहरीला निकल रहा है अब्दुल गफ़ूर हैदरी की ज़ुबान से। कहते हैं कि गोरे अंग्रेज़ चले गए, आज हम पर काले अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे हैं। हमने आज़ादी मार्च किया, लोग पूछते थे आज़ादी मार्च का मतलब क्या था। मेरा जवाब होता था कि आप बताएं कि हमारी खारजा पॉलिसी और दीगर क्या ये आज़ाद हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा ने कहा कि अगर इंतखाबात में पर्ची को रोका गया तो हम कोई भी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। पर्ची से मुराद कि ठप्पा माफिया को अगर रोका गया और अगर साफ़ और शफाफ इलेक्शन हुए, तो पहले तो पर्ची और ठप्पा माफिया में भी मौलाना फजल रहमान अपने घर की सीटें हार गए थे, तो अगर EVM आ गई तो फिर तो इनका कोई भी नहीं जीतेगा। यही वजह है कि कितनी बड़ी धमकी दी है। कहते हैं हम कोई भी रास्ता अख्तियार करेंगे, वही रास्ता जो आजकल नजम सेठी इनको मशवरे दे रहा है और नवाज शरीफ मशवरे देते हैं। हम मुल्क की खिदमत करते हैं, बग़ैर तनख्वाह के हम मुल्क की खिदमत करते हैं। जिन्होंने मुल्क को लूटा और कश्मीर कमेटी के चेयरमैन के तौर पर जिसने करोड़ों रुपए सिर्फ चाय पानी पर लगा दी और कोई काम नहीं किया, उनको वो कह रहे हैं कि हम आवाम की खिदमत करते हैं बग़ैर तनख्वाह के, तुम तनख्वाह लेते हो। अब इनसे को पूछे कि चंद हज़ार रुपए एक फ़ौजी की तनख्वाह होती है जो बॉर्डर पर खड़ा होकर कौम के लिए गोलियां खाता है। आज भी 2 अफसरान शहीद हुए हैं।
تو دہشت گردوں کے حملے سے، اور آپ سے ہم کیا کوئی کہتا ہے، پاکستانی کہتے ہیں آپ سے کہ آپ چند ہزار لے کر، کیا چند لاکھ لے کر آپ کھڑے ہو جائیں اور اپنی جان دے دیں، تو آپ آج ان پر الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت بغیر تنخواہ کے کرتے ہیں اور آپ تنخواہ لے کر بدماشی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے ملک میں مہنگائی ہے، آمریت ہے، آئین کی پاسداری نہیں، میرا حق ہے کہ میں تمہارے گریبان پر ہاتھ ڈالوں۔ یہ کہنا ہے مولانا عبدالغفور حیدری کا، جو کہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں، اور اب ان کو گیٹ سے گھسنے نہیں دیا جاتا، تو اب وہ آ گئے ہیں گالم گلوچ پر اور دھمکیاں لگانے پر، اور مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے، کیونکہ آج کل لنڈن سے ان کے پیسے آ رہے ہیں اور ان کے جو کاروبار ہیں وہ چل رہے ہیں۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی اہم ہے، اور وہ معاملہ ہے NA 133 کے حوالے سے۔ NA 133 میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس الیکشن میں دو بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی پر الزام لگایا گیا ہے اور کہا یہ گیا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے کو لے کر بہت سیریس ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو منظور وٹو ہوں یا راجہ پرویز اشرف ہوں، وہ دن رات NA 133 میں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ فارغ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا مقابلہ ہے، وہ اس وجہ سے مقابلہ ہے کہ زرداری نے اپنی دولت کا منہ کھول دیا ہے۔ زرداری چاہتے ہیں کہ وہ NA 133 کے الیکشن میں کوئی بڑا اپسٹ دیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے، لیکن وہ اچھے خاصے ووٹ لے جائیں، تاکہ یہ جو امیج ہے کہ زرداری کا پنجاب یا لاہور میں کچھ نہیں ہے، اب یہ ختم ہونا چاہیے، اور وہ اس نے بے پناہ پیسہ لگا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان پر جو مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں، ان کی طرف سے الیکشن کمیشن کو ایک باقاعدہ تحریری درخواست جمع کروائی گئی ہے مسلم لیگ نون کے کارکن محمد عارف کی جانب سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ووٹ خریداری کے ویڈیو ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ ویڈیو ثبوت انہوں نے جمع کروائے ہیں الیکشن کمیشن میں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ووٹ خریدے جا رہے ہیں اور اس کے ویڈیو ثبوت بھی ہیں، تو کیا الیکشن کمیشن اس الیکشن کو روکے گا؟ نہیں روکے گا، کیونکہ مریم نواز کی کینڈیڈیٹ نے جیتنا ہے۔ اور پھر کیا اب بھی یہ دھاندلی ختم نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اب بھی EVM کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اب بھی یہ EVM کے خلاف بات کریں گے؟ جبکہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، امیدوار جو اسلم گل ہے اس کی طرف سے NA 133 میں ووٹوں کی خریداری کی جا رہی ہے، مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے، ساتھ وہ درخواست دیتے ہیں، اس کے ساتھ ثبوت دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نہیں، صاف اور شفاف الیکشن ٹھپا مافیا سے ہی ہوں گے، پرچی سے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ووٹوں کی خریداری الیکشن ایکٹ کے سیکشن 167، 168 اور ضابطہ فوجداری کے دفعہ 174 کے تحت قابل سزا جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنے ذرائع سے ان شکایات کی تصدیق کروا سکتا ہے، اور یہ رشوت اور کرپٹ پریکٹسز روکنے کا پابند ہے الیکشن کمیشن، لیکن الیکشن کمیشن ایسا کچھ نہیں کر رہا، اس وجہ سے الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ دوسری طرف NA 133 میں ضمنی انتخاب کے حوالے سے جو شائستہ پرویز ملک ہیں، ان کو جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے مسلم لیگ نون کے امیدوار شائستہ پرویز ملک پر جرمانہ عائد کر دیا ہے، اور انہوں نے 20,000 روپے جرمانہ عائد کیا ہے۔ حلقے میں بل بورڈز، وال چاکنگ اور پینا فلیکسز پر مکمل پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی راجہ پرویز اشرف کو شوکاز جاری کر دیا، اور 29 نومبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے الیکشن کمیشن نے، اور جو ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر ہیں انہوں نے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایک تو عدلیہ سے کہا ہے کہ وہ نون لیگ اور مریم نواز کے جو خلاف نوٹس لیں، جس طریقے سے وہ مختلف غیر قانونی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، یہ ججز کو بلیک میل کرتے ہیں، اور پھر یہ دھمکیاں بھی لگاتے ہیں، پھر ویڈیوز کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر یہ اپنے خاص چینلز کو نوازتے ہیں، اس پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا، جو کہ وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے کہا کہ رانا شمیم نون لیگ کے عہدیدار تھے، انہیں گلگت کا چیف جج لگا کر مرضی کے حلف نامے لیے گئے، اور جو ان کو 2015 میں چیف جج لگایا گیا تھا غیر قانونی طریقے سے، ایک پنجاب سے ایک شخص کو اٹھا کے گلگت بلتستان پر مسلط کیا گیا تھا، اس کا جو بدلہ چکایا ہے بیان حلفی، جھوٹے بیان حلفی کی صورت میں۔ انہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ رسیدیں دکھائیں، تو یہ رسیدیں دکھانے کو تیار نہیں ہیں، اور یہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں۔ ساتھ فواد چودھری نے کہا کہ مریم اور صفدر عوان فلمیں بنانے کے ماہر ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ یہی کام شروع کر لیں، یہی دھندا شروع کر لیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں بچا۔
ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو نواز شریف کیس کے لیے غیر متعلقہ ہے۔ نواز شریف کا کیس 16 ججوں نے سنا، ثاقب نثار ان میں شامل نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ 3 چیف جسٹسز اور 16 جج ہیں جو اس کیس کو دیکھ رہے تھے، اور ٹرائل کسی اور نے کیا، ٹرائل کے جج کوئی اور تھے، سزا انہوں نے سنائی، اور یہ الزام کس پر لگاتے ہیں؟ ثاقب نثار پر۔ انہوں نے کہا کہ 2 ججوں کے سامنے کیس چل رہا ہے تو اختیار جج کے پاس ہے کہ وہ کیا لائحہ عمل اختیار کرتے ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے۔ اور ساتھ فواد چودھری نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہمیں جو حکم کرے گی ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، لیکن جو کیس ہے وہ ان 2 ججز کے پاس ہے اور 2 ججز اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ پاناما پیپرز میں ان کی 4 پراپرٹیز آئیں، جب پوچھتے ہیں کہ ذرائع کیا ہیں تو لیک آ گئی، کوئی ویڈیو یا آڈیو لیک آ گئی، جب پوچھتے ہیں رسیدیں دے دیں تو کہتے ہیں جج نے کہا تھا اس بات پر فوکس ہونا چاہیے کہ مریم نواز کے کیس کا فیصلہ میرٹ پر ہوا، نواز شریف اور مریم نواز ریکارڈ عدالت کو پیش کریں، اور کیونکہ یہ جھوٹے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ ریکارڈ عدالت میں پیش کریں گے تو وہاں ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے قطری خط کی طرح اور کیلبری فونٹ کی طرح۔ اس وجہ سے یہ صرف اور صرف میڈیا کے سامنے تماشا بنا رہے ہیں، میڈیا کے سامنے یہ کھیل کر رہے ہیں، اور یہ کبھی بھی عدلیہ کے سامنے یا اپنے کیسز میں بطور ثبوت یہ پیش نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قوم میرٹ پر جواب چاہتی ہے۔ مریم نواز، آپ نے اربوں روپے کی جائیدادیں خریدیں، اس کے ذرائع کیا ہیں؟ نواز شریف کو سزا ثاقب نثار نے نہیں، ٹرائل کورٹ نے دی تھی۔ اگر آڈیو صحیح بھی ہے تو اس کا تجزیہ کرنا بینچ کا کام ہے، آڈیو کا تجزیہ کرنا میڈیا کا کام نہیں ہے، یا مریم نواز مجرمہ کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیک نیوز، اسی طرح کی آڈیوز ویڈیوز پوری دنیا میں مسئلہ ہے۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کیا کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے تو یہ دھندا شروع کر لیں اور باقی کام چھوڑ دیں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم عدلیہ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم خود بھی کارروائی کریں گے۔ دیکھتے ہیں اب یہ معاملہ مزید کہاں تک جاتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔